تیمم کا لغوی مطلب ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں تیمم کہتے ہیں چہرے اور کوہنیوں سمیت دونوں بازو پاک صاف مٹی سے ہاتھ پھیرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور بازو پہ پھیرنا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بعد میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اسباب بیان کیے ہیں جن کے بعد تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی رفع حاجت سے پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی شخص عورتوں سے قربت و مجامعت کر کے آیا ہو۔ ان 4 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت درپیش آ سکتی ہے۔ بیمار تھا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مسافر تھا، پانی پاس نہیں ہے، اگر پاس ہے تو اتنا کم پانی ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کو پینے کا نہیں ملتا، یا تم میں سے کوئی آدمی پیشاب پخانہ کر کے آئے، اب وضو کرنا لازمی ہو نماز وغیرہ کے لیے، تو اس کو کوئی ایسی صورت نہ مل رہی ہو کہ پانی پا سکے، یا اس پہ غسل واجب ہو چکا ہو، تو اب کیا کریں؟ ان 4 صورتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے آپ نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے آپ کو پانی مل رہا ہے۔ اگر پانی مل رہا ہے تو پھر تو غسل اور وضو ہی کرنا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہ ملے یا پانی مل رہا ہو لیکن استعمال کرنا ممکن نہ ہو، تو ان ساری صورتوں میں اللہ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اب رہ گیا تیمم کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا یعنی 2 بازو کا بھی مسح کرو۔ اس کا طریقہ پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، جس طرح وضو کرنے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، بازو وغیرہ اوپر کی طرف کنج کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، بازو خالی کر لیتے ہیں، اسی طرح پہلے تو آستینیں چڑھانی ہیں، اس کے بعد نیت کر کے دونوں ہاتھ انگلیاں کھول کر، انگلیاں بند نہیں کرنی بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھ کے زمین پہ اس کو مارنا ہے، 1 2 یا 3 بار زمین پہ مٹی پہ مار کر اس کو اٹھانا ہے۔ اگر ہاتھوں پہ زیادہ مٹی لگ جائے اس کو جھاڑ سکتے ہیں۔ جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو انگوٹھے آپس میں مار کے ان کو جھاڑ دیں گے، تو باقی مناسب حد تک مٹی ہاتھوں پہ رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، چہرے پہ ہاتھ اتنی اچھے طریقے سے پھیرنا کہ چہرے کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ نہیں رسمی طور پہ ایک بار ہاتھ پھیرا بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ جس طرح پانی سے وضو کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے بار بار ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسی طرح لمبائی اور چوڑائی چہرے کی جو وضو میں ہوتی ہے وہی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس طرح اس کو ہاتھ پھیر دیں تاکہ پورے چہرے میں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، ایک بار ہاتھ ضرور پھر جائے۔ نمبر 2، دوبارہ ہاتھ اسی طرح زمین پہ مارنے، زیادہ مٹی ہے تو پھر جھاڑ دینا ہے۔ تو پہلے دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بایاں ہاتھ کو اس طریقے سے بنانا ہے، 3 انگلیاں الگ کر لینی ہیں، شہادت کی انگلی انگوٹھا الگ کر لینا ہے، تو ہاتھ کے نیچے والے حصے سے رکھنا ہے، اس کو نیچے گھما کے لے آنا، یہاں پر کوہنیوں سمیت آ کر اس کو ہاتھ گھما کر اس کو واپس اس طرح لے جانا ہے، اور کوشش کرنا ہے اس کو مل دے، انگلیوں کے درمیان خلال کر دے، اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ پھیر دے، بازو کا کوئی حصہ ایسا نہ رہ جائے جہاں ہاتھ نہ پھرے۔ پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کھڑا کرے، اس کو اسی نقشے سے بنائے، اس کو نیچے سے رکھ کے لے آئے، یہاں پر ہاتھ گھما کر اس کو واپس اس طرح لے جائے، اور پھر باقی جو جگہ رہ جاتی ہے اس پہ ہاتھ پھیر لے۔ کوئی بھی ہاتھ کے انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت کوئی حصہ اس طرح باقی نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھرے، بلکہ ایک بار ہاتھ کا گزر جانا اس سے ضروری ہے۔
اگر اس طرح کر لیں تو تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ بس تیمم اتنا ہے، تیمم صرف اتنا ہے، ایک بار ہاتھ زمین پہ مار کر چہرے پہ پھیرنا ہے اچھے طریقے سے، دوسری بار پھر ہاتھ زمین پر مار کر دونوں بازو پہ پھیرنا ہے اچھے طریقے سے، کوئی جگہ باقی نہ رہے، اس کا نام تیمم ہے۔ نہ پاؤں پہ ہاتھ پھیرنا ہے، نہ اور کچھ کرنا ہے، نہ اس میں مسح کا سلسلہ ہے، بس یہ دو کام تیمم کہلاتے ہیں۔ اب تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض اس میں نیت ہے، اور دوسرا فرض جو ہے پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تیسرا فرض جو ہے وہ دونوں کوہنیوں سمیت دونوں بازو پہ ہاتھ پھیرنا، یہ 3 فرض ہے۔ وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت پیدا کی ہے، اس پانی کو خود پاک کرنے والا رب نے بنایا۔ جہاں جہاں پانی استعمال ہوتا ہے آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی جہاں سے گزر جاتا ہے، جس چیز کو مس کر جاتا ہے اور اس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ پانی کی خصوصیت ہی پاک کرنا ہے، اس کی صفت ہی پاک کرنا ہے۔ تو پانی جب بہا دیں گے، اگر آپ پاکیزگی کی نیت نہ بھی کریں پھر بھی انسان پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ صفت مٹی کی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مٹی کو پاک کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہاں ضرورت پیدا ہو جائے تو ضرورت کے تحت پھر نیت کرنی پڑتی ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، دل میں یہ خیال لانا پڑتا ہے کہ میں اس مٹی کو استعمال کر کے پاکیزگی و طہارت حاصل کرتا ہوں، تاکہ میری نماز اور ایسے احکام جو بغیر وضو غسل کے نہیں ہو سکتے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ لہذا تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، وضو وغیرہ میں یہ سنت ہے۔ لہذا تیمم میں پہلا فرض نیت کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے۔ زبان سے بولنا نہ بولنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، دل میں پختہ ارادہ اور نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کر رہا ہوں اس مٹی سے، تاکہ میرا اگلا وہ معاملہ جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا میں اس کو کر پاؤں۔ اور اس میں ایک بار یہ بھی ہے، بعض اوقات لوگ معذور ہوتے ہیں، آدمی خود تیمم نہیں کر سکتا، مفلوج الحال ہے، فالج پڑا ہوا ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے تو صاف ظاہر اشارے سے پڑھنی ہے۔ اگر اس آدمی نے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کو اس کو اجازت نہیں ہے، مثلا پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو صاف ظاہر اب تیمم کرے گا۔ تیمم خود نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے گا؟ صاف ظاہر کسی آدمی نے تیمم کرانا ہے۔ تیمم اب اگر کسی کو کروانا بھی ہو تو تب یہی طریقہ، پہلے ہاتھ مار کر زمین پر اس کے چہرے پہ پھیرنے ہیں، پھر ہاتھ مار کر دونوں بازو پہ اچھے طریقے سے پھیرنے ہیں۔ لیکن نیت کون کرے گا؟ تیمم کرنے والا یا کروانے والا؟ حکم یہ ہے جس کا تیمم کیا جا رہا ہے، جس نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، وہ جو معذور ہے، تیمم کی نیت وہ کرے گا، باقی ہاتھ جو ہے وہ دوسرا آدمی اس کے چہرے اور بازو پہ پھیر دے گا، اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر ایک آدمی کو غسل واجب ہے، وہ تیمم کرے گا تو کیا خیال ہے، وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بھی اگر کسی آدمی کو وضو یا غسل کی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، جب تیمم کرے گا تو صاف ظاہر ہے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کی نیت سے کرے گا، تو جب غسل کی نیت سے کرے گا تو وضو بھی ہو گیا، تیمم بھی، اپنا اس کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہوگا، دونوں چیزیں تیمم میں کور ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے پہلے وضو کا تیمم کر لیں پھر اس کے بعد پھر غسل کے لیے تیمم کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک بار تیمم کرنے سے دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دونوں چیزیں اس کی ادا ہو گئیں، اب وہ پاک ہو گیا۔ یہ شریعت کا حسن ہے، یہ شریعت کا کمال اور پاور ہے۔ حالانکہ پانی سے کتنی کوشش سے آدمی غسل کرتا ہے، تیمم میں کیا ہے، صرف 2 چیزوں پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اللہ پاک پاک کر دیتا ہے۔ اس میں شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات۔ اس لیے کوئی آدمی کہے یار دیکھو وہ تو پورا جسم دھوتے ہیں، اب تو ہم نے صرف کیا کیا ہے، صرف چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، بازو پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ بھئی جب رب نے کہہ دیا ہے کہ تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کا تیمم ہو گیا، آپ کے پاکیزگی کا حکم ہو گیا، تو اب ہمیں کوئی دوسری تیسری بات سوچنے کی اجازت نہیں ہے، بس ہم مکمل طور پہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، ستھرے ہو گئے، اب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، طواف کعبہ بھی کر سکتے ہیں، ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو وضو اور غسل کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ اس کا انشاءاللہ۔